بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قیامت کا ایک دن مقرر ہے اور اس دنیا کا ایک روز اختتام ہونا ہے، مگر یہ وقت کب آئے گا کسی کو معلوم نہیں۔ قرب قیامت کی البتہ کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں جن کے متعلق یقیناً آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، مگر اسرائیل میں یہودی پادریوں نے ایک عجیب شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچیا کی پیدائش ہو گئی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے، اور انہوں نے تو دنیا سے رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ سال 2024 میں کیا ہونے والا ہے، موجودہ حالات کیا ہیں اور آگے ہمیں کس جانب لے کر جا رہے ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں بتائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ حالات اور آنے والے حالات کے بارے میں روحانی شخصیت نعمت اللہ شاہ ولی نے کیا پیش گوئیاں فرمائیں اور یہ پیش گوئیاں کس طرح سے سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں اس سرخ بچیا کے بارے میں جس کے بارے میں یہودیوں کا کہنا ہے کہ وہ پیدا ہو چکی ہے۔ دوستو، ڈیلی سٹار کے مطابق یہودی مذہب کے ممتاز ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے خاتمے کا وقت شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اب یروشلم میں تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی، جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح کا ظہور ہو جائے گا۔ پادری شین ریچمن نے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں مزید کہا ہے کہ اب وہ علامت ظاہر ہو گئی ہے جو تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا اشارہ ہے، اور اب یہ دنیا اپنے خاتمے کے حتمی مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والی سرخ بچیا کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں سرخ رنگ کی بچیا اور اسے جنم دینے والی گائے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ یہی وہ بچیا ہے جس کا انتظار یہودی مذہب کے پادری صدیوں سے کر رہے تھے، اور اب چونکہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے تو تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر اور اس بچیا کی قربانی کی تیاری کی جائے تاکہ مقدس کتاب میں بیان کیے گئے احکامات کی ہر ممکن تعمیل ہو سکے۔ اور آئیے دوستو، اب بات کرتے ہیں نعمت اللہ شاہ ولی کی ان پیش گوئیوں کے بارے میں جو انہوں نے قیامت سے متعلق فرمائی ہیں۔ دوستو، یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور زہد و تقوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہے اپنی خصوصی عنایات سے ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے اعلیٰ و ارفع روحانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں، جہاں ان سے خارق عادت اور کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ ہاتف غیبی، القاء اور الہام کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک علماء سے یہی گروہ اولیاء کرام مراد ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ایک خاص مقام عطا فرماتا ہے اور ان کو اپنے علم میں سے علم عطا فرماتا ہے۔ دوستو، انہی اولیاء کرام میں سے ایک صوفی باکمال حضرت نعمت اللہ شاہ ولی بھی گزرے ہیں، جن کا زمانہ آج سے تقریباً 850 سال قبل کا زمانہ ہے۔ آپ کا تعلق ایران کے جنوب مشرقی صوبے کرمان کے معروف شہر میہان سے تھا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس میں آپ نے آنے والے حوادث کی پیش گوئیاں فارسی اشعار کی صورت میں کی ہیں، جو آج تک حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ قصیدے کے اشعار مختلف حوالوں سے 2000 کے قریب بتائے جاتے ہیں، لیکن اب ان میں سے تقریباً 300 اشعار ہی دستیاب ہیں۔ دوستو، حضرت نعمت اللہ ولی کے قصیدے لکھنے کی تاریخ سے 100 سال بعد بلکہ 700 سال بعد آنے والے برصغیر پاک و ہند کے بادشاہوں کے نام ترتیب وار ان کے قصیدے کے اشعار میں پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حالانکہ وہ حکمران ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ دوستو، ذرا غور فرمائیں کہ نعمت اللہ شاہ ولی سب سے پہلے مشہور مغل بادشاہ امیر تیمور کا نام اس کی پیدائش سے تقریباً 200 سال پہلے اپنی پیش گوئیوں کے ایک ابتدائی شعر میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد آنے والے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمرانوں بابر، ہمایوں، درمیان میں شیر شاہ سوری، اکبر، جہانگیر اور شاہجہاں کے نام ان کے اشعار میں آتے ہیں،
اور یوں خاندان مغلیہ کے 300 سالہ دور حکومت کی ترتیب وار پیش گوئی کرتے ہوئے آپ رحمہ اللہ انگریزوں کی ہندوستان آمد تک خاندان مغلیہ کے تقریباً تمام حکمرانوں اور ان کی مدت حکمرانی بیان کر دیتے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی تمام حجابات سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس کرۂ ارض پر تا قیامت نمودار ہونے والے قریباً تمام بڑے واقعات اور حوادث کو اپنے قصیدے میں بیان کرتے ہیں، جو ماضی کی تاریخ کی روشنی میں بالکل صحیح طور پر ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیوں کے قصیدے میں 3 مختلف قسم کے ردیف اور قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ بعض کی ردیف پیدا شد، پیدا ہوگا، اور بعض اشعار میں قافیہ زمانہ، بہانہ اور غائبانہ وغیرہ استعمال ہوا ہے۔ دوستو آئیے آپ کو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے کے اشعار کی روشنی میں وہ پیشگوئیاں بتاتے ہیں جو آپ رحمہ اللہ نے تقریباً 850 سال پہلے فرمائی تھیں۔ ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پوری ہو رہی ہیں اور کچھ ہونے والی ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان پیشگوئیوں کی روشنی میں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس قصیدے کے ابتدائی اشعار میں بیان کی گئی پیشگوئیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو زیادہ تر مغلیہ دور کے حوالے سے تھیں اور پوری ہو چکی ہیں۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی عالم غیب کی پردہ کشائی سے قبل کچھ یوں فرماتے ہیں: قدرت کردگار میں بینم، حالت روزگار میں بینم، میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کے حالت دیکھ رہا ہوں۔ از نجوم این سخن میں گوئم، بلکہ اس کردگار میں بیم، میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پیدا شد یعنی پیدا ہوگا کی ردیف کے ساتھ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمرانوں کی پیشگوئی کی ابتدا اس شعر سے کرتے ہیں: میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور شاہ ہوگا اور وہ صاحب قرآن ہوگا۔ دوستو یاد رہے کہ تیمور شاہ نے 1398 میں ہندوستان کے بادشاہ محمد تغلق کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب سکندر لودھی سے ابراہیم لودھی تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کر اس کی بادشاہی میں فتنہ پیدا ہوگا۔ دوستو تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے بانی ظہیر الدین بابر جو امیر تیمور کی 5ویں پشت میں سے تھے، انہوں نے 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں لودھی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس پیشگوئی کے ظہور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ابراہیم وہی ابراہیم لودھی ہے جسے بابر نے پانی پت کے میدان میں شکست دی تھی۔ اس کے باپ کا نام سکندر لودھی تھا کہ جس کا ذکر نعمت اللہ شاہ کرتے ہیں۔ ابراہیم لودھی دہلی کے سلاطین میں سے تھا اور اس کے دور میں بڑا فتنہ، فساد اور انارکی پھیل چکی تھی۔ اس کی کمزور حکومت کا خاتمہ بابر کے ہاتھوں پانی پت کے میدان میں ہوا۔ اس سلسلے میں بابر کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب بابر نے اپنے شراب کے سارے برتن توڑ ڈالے اور اللہ سے توبہ کی کہ اگر مجھے اس جنگ میں فتح ہوئی تو میں شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے پانی پت کی جنگ میں فتح دی اور نتیجتاً دہلی کے تخت پر اس کا قبضہ ہوا۔ اسی طرح بابر کے متعلق حضرت نعمت اللہ شاہ بابر کے اقتدار میں آنے سے 350 سال پہلے اپنے ایک شعر میں درج تاریخ 570 ہجری بمطابق 1174 عیسوی میں پیشگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا والی ظاہر ہوگا۔ اور بابر کے بیٹے ہمایوں اور اس دوران شیر شاہ سوری کے ظاہر ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں: پھر ذات باری تعالیٰ کی طرف سے بادشاہت ہمایوں تک پہنچے گی اور اس دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا۔ اس پیشگوئی کے ظہور کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مغل سلطنت پر بابر کے بعد ہمایوں تخت نشین ہوا اور بعد ازاں اپنی ہی فوج کے ایک پشتون جرنیل شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کے باعث اسے اپنا تخت چھوڑ کر ایران فرار ہونا پڑا۔ شیر شاہ سوری ایک انتہائی قابل منتظم اور سپہ سالار تھا جس نے تقریباً 3 سال کے مختصر عرصے ہی میں ہندوستان کی شکل بدل کر رکھ دی۔ اس کا دیا ہوا زمینوں کی تقسیم، سڑکوں کا نظام آج تک قائم ہے جو اس دور میں پشاور سے لے کر بنگال تک کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کے بعد نعمت اللہ ولی یہ تک بتاتے ہیں کہ یہ افغان شیر شاہ ہوگا، وہ چند سال ہندوستان پر حکومت کرے گا، پھر اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھے گا۔ ہمایوں ایران سے مدد لے کر دوبارہ ہندوستان پر حملہ کرے گا اور شیر شاہ کے بیٹے کو شکست دے کر تخت دہلی کو واپس حاصل کر لے گا۔
پھر یہی ہوا کہ 1593 میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی، مگر شیر شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے جلال خان کو ہمایوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور تخت دہلی ایک مرتبہ پھر سے ہمایوں کے قبضے میں آ گیا۔ دوستو، نعمت اللہ شاہ ولی اس کے بعد کے اشعار میں فرماتے ہیں، اس طرح ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا، اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ اور یہ پیشگوئی بھی بعینہ پوری ہوتی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جلال الدین محمد اکبر نے تقریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہت کی۔ تاریخی روایات کے مطابق جلال الدین اکبر نے 1556 تا 1605 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اکبر ہندوستان میں ایک انتہائی طاقتور بادشاہ کی حیثیت سے ابھرا، ساتھ ہی اس نے ایک نئے مذہب کا فتنہ بھی پیدا کیا جسے دین الہی کا نام دیا گیا اور جسے دین اکبری بھی کہا جاتا ہے۔ اس فتنے کا سدباب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص وجود حضرت مجدد الافسانی کو بھیجا۔ اگلے شعر میں آپ فرماتے ہیں، اس کے بعد جہانگیر عالم پناہ ہوگا، یہ مہتاب کامل کی طرح تخت پر جلوہ گر ہوگا۔ دوستو، یہ پیشگوئی بھی پوری ہوتی ہے اور تاریخ کے مطابق نور الدین محمد جہانگیر نے 1605 سے 1627 تک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ جہانگیر اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کا مقبرہ شاہدرہ لاہور میں ہے، جس سے 200-300 گز کے فاصلے پر اس کی بیوی ملکہ نور جہاں کا مزار ہے۔ دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کا اگلا شعر ملاحظہ فرماتے ہیں، جب وہ دارالبقا کی طرف سے سفر کرے گا تو اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں تخت نشین ہوگا۔ وہ کرن سے زیادہ اور 40 سال سے کم بادشاہی کرے گا، جبکہ اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے سامنے ہی اس وقت تخت پر جلوہ افروز ہو جائے گا۔ دوستو، محققین نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس قصیدے میں جہاں پیدا شد کے ردیف کی دستیاب اشعار میں امیر تیمور اور ظہیر الدین بابر سے لے کر خاندان مغلیہ کے آخر تک تمام حکمرانوں کے نام کا ترتیب وار ذکر موجود ہے، وہاں صرف محی الدین محمد اورنگزیب کا نام کسی بھی شعر میں نہیں ہے، اگرچہ اس کے نام کے بغیر اس کا ذکر اپنے باپ شاہ جہاں کے بعد اشعار میں موجود ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اورنگزیب، جس نے قریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہی کی، واحد مغل حکمران ہے جس نے تخت نشینی کی صدیوں پرانی روایات سے انحراف کیا تھا۔ اور یاد رہی کہ اورنگزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا، اور اس کی پیشگوئی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے یوں فرمائی ہے، نادر شاہ ایران سے آ کر ہندوستان کا تخت چھین لے گا، لہٰذا اس کی تلوار کے زور سے دہلی کا قتل عام ہوگا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنے اشعار میں ایک بار پھر بابر کے دور حکومت کی طرف پلٹتے ہوئے سکھوں کے بانی پیشوا گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ بابر بادشاہ جو ہوگا، اس کے چند روز بعد بعض سالکوں کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا، اس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس بے اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور چرچا ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ تاریخ کے مطابق گرو نانک 1441 میں پیدا ہوئے اور 1538 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد کے بارے میں پیشگوئی کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی یوں لکھتے ہیں، وہ جنگجو راجے مہاراجے جو شراب اور بھنگ کے نشے میں مست ہوں گے، ان کے ملک میں انگریز تاجرانہ انداز میں داخل ہوں گے۔ اور دوستو، ہندوستان پر انگریزوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی کی آڑ میں قبضہ کرنے کی شاطرانہ چال تاریخ کا حصہ ہے، اور اسی کا ذکر بیان کیے گئے شعر میں ہوا ہے۔ اس کے بعد عیسائی تمام ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور 100 سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ ہندوستان کے انگریز واسرائے لارڈ کرزن نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیوں کے قصیدے کی کتاب پر ہندوستان بھر میں قانونی پابندی محض اس پیشگوئی کی وجہ سے عائد کر دی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انگریز ہندوستان پر صرف 100 سال تک حکومت کریں گے۔ اسی طرح جنگ عظیم اول و دوئم کے بارے میں پیشگوئی کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنے اشعار میں یوں کہتے ہیں، جنگ جیم یعنی جرمن کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور ان کے لیے تباہی و بربادی کا نشان ظاہر ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ جنگ عظیم اول 1914 سے 1918 تک رہی، پھر 21 سال بعد دوبارہ 1939 سے 1945 تک جنگ عظیم دوئم جرمنوں سے عیسائیوں کی طرف سے لڑی گئی، اور ان کی پیشگوئی شاہ صاحب نے صدیوں پہلے فرمائی تھی۔ اس کے بعد آپ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پالیں گے، لیکن جنگ کی تباہ کاریوں سے ان کے نظام حکم میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی۔
اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی انگریزوں کے بارے میں آگے یوں پیش گوئی کرتے ہیں: اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ اپنے مکر و فن سے لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے۔ دوستو، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس پیش گوئی میں مسئلہ کشمیر کا ذکر ہے۔ جہاں تک قیام پاکستان کا ذکر ہے تو آپ کی پیش گوئیوں کے قصیدے میں اس کا تذکرہ کچھ اس طرح کیا گیا ہے: جب ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، انسانوں کا خون بے دریغ جاری ہوگا اور شورش و فتنہ انسانی سوچ سے بعید ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں: مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے یعنی پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان میں پناہ حاصل کر لیں گے۔ اس رنج اور معیشت کے بعد ان کی بختاوری ظاہر ہوگی۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ قیام پاکستان کے علاوہ آپ نے 1965 کی جنگ کی پیش گوئی بھی فرمائی ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی 1965 کی جنگ کی پیش گوئی کرتے ہوئے بتاتے ہیں: 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی خونریزی کر کے اور قربانی دے کر کامیاب ہوں گے۔ اس شعر میں 17 دن کے الفاظ کہہ کر حضرت نعمت اللہ ولی نے 800 سال پہلے 6 ستمبر 1965 کے پاک بھارت کی 17 روز جنگ نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ کی بات کر کے اپنی پیش گوئی کا لوہا منوایا ہے۔ ان کی اکثر پیش گوئیاں ایسی گزری ہیں جو بالکل اسی طرح سے پوری ہوئی ہیں جیسے انہوں نے بیان کی ہیں۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ ہی آپ رحمہ اللہ 1971 کی جنگ کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مشرق یعنی مشرقی پاکستان ہیلا کاروں کے فریب سے تباہ ہوگا، جبکہ مغربی پاکستان والے اپنے سنگ دلانہ فعل پر گریہ ازاری کریں گے۔ شاہ صاحب کی اس پیش گوئی کے پیش نظر اہل فہم و فراست پاکستان کے حکمرانوں اور مغربی پاکستان کے با اختیار بیوروکریسی کے متعصبانہ، جانبدارانہ اور غیر منصفانہ پالیسیوں کو مشرق پاکستان کی علیحدگی کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں: وہ کینہ پرور بنیا یعنی اندرا گاندھی، جس کا نام گاف کے حرف سے شروع ہوگا، اس کے نام کے کل 6 حروف گاف، الف، نون، دال، ہے اور یہ ہوں گے، وہ اپنے مکر اور مکاری سے یعنی یقینی طور پر فاتح ہوگی۔ دوستو، یہاں تک تو آپ نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی وہ پیش گوئیاں ملاحظہ فرمائیں جو پاکستان کے قیام اور اس کے بعد ہونے والی جنگوں تک تھیں۔ آئیے اب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی ان پیش گوئیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے۔ ان پیش گوئیوں کے مطابق پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، ذرا غور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ دوستو، آپ رحمہ اللہ اپنے ایک شعر میں یوں پیش گوئی فرماتے ہیں: محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار آ جائیں گے، مسلمان اس وقت جارحانہ قدم اٹھائیں گے۔ دوستو، اس پیش گوئی میں یہ واضح نہیں کہ یہ محرم کا ماہ مقدس کس سن میں آئے گا، مگر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق اس محرم الحرام کے مہینے میں پاکستان فوجی لحاظ سے انتہائی مضبوط پوزیشن میں ہوگا اور دشمن کے لیے شمشیر برہنہ ثابت ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں: ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطی والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ آگے فرماتے ہیں: چترال، ناگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت پوری طرح پاک کے شمالی علاقہ جات کے جن کا نعمت اللہ شاہ ولی نے ذکر کیا ہے شدید فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے۔ ان علاقوں میں علیحدگی پسند تحریکوں کو ہوا دی جا رہی ہے اور پاکستان کے شمالی اور قبائلی علاقوں میں تحریک طالبان کے خارج کی حمایت بھی اسی بھارتی سازش کا ناپاک حصہ ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں: ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے، یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کریں گے۔ دوستو، یہ چونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ دوستو، حضرت شاہ صاحب کے ان اشعار کی پیش گوئیوں میں غالباً غزوہ ہند کا ذکر ہے، جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کی پیش گوئی کے مطابق ملک ہندی میں ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام اعلان جہاد لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بغاوت پیدا ہو جائے گی، ایک فساد برپا ہو جائے گا اور اس فساد کے نتیجے میں مسلمان غازی اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہ راست تصادم کر دیں گے۔ یوں غزوہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ محققین کے نزدیک ہندوستان میں برپا ہونے والی سازش ہو سکتا ہے سکھوں کی بغاوت ہو یا ہو سکتا ہے کہ نکسیلیوں شورش ہو۔ یہ ممکن ہے کہ ہندوستان میں کوئی بڑی دہشت گردی کارروائی یا حادثہ واقع ہو جائے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔
इस हादसा या साजिश के नतीजे में हिंद पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर देगा और फिर पाकिस्तान से भी पाक फौज और मुजाहिदीन ऐलान जहाद करते हुए मुकाबले पर आ जाएंगे। इसमें कोई शुबा नहीं कि भारत के साथ पाकिस्तान की अगली जंग इसी तरह के किसी बहाने, साजिश या दहशतगर्दी की बुनियाद पर ही शुरू होगी और मौजूदा हालात को देखते हुए नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोई यकीनी नज़र आ रही है। दोस्तों, इन पेशगोइयों के अलावा हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने अपनी तवील पेशगोइयों के कसीदे में बहुत सी दीगर पेशगोइयाँ भी की हैं, जिनमें साइंस की बेमिसाल तरक्की, ज़राए मुवासलात, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट वगैरह, एटमी हथियारों की ईजाद और तबाहकारियाँ और तीसरी जंग अज़ीम के बपा होने के बारे में साफ साफ बताया गया है। हैरतअंगेज़ बात यह है कि आज से 800 साल पहले की जाने वाली इन पेशगोइयों में अमेरिका, चीन, इटली, जापान और इंग्लैंड वगैरह जैसे ममालिक का नाम लेकर जिक्र किया गया है और इन पेशगोइयों का सिलसिला हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद और क़यामत तक के वाक़यात तक दराज है। दोस्तों, औलिया कराम और सूफिया उज़ाम जो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, उन पर कब और किस वक्त जलालो जमाल की कैफियत तारी होती है, कब और कैसे वो हालत वजद में आते हैं और कब मुकाशा और मुशाहिदा और इल्हाम या अलका के ज़रिए उन पर गैब के पर्दे खुलते हैं और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला उनको मुस्तकबिल में झांकने का आला व अरफा रूहानी मर्तबा अता करते हैं। इस हवाले से बहुत ज़्यादा कुरैद से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को मना फरमाया है। दोस्तों, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की शख्सियत और उनके मुस्तकबिल की पेशगोइयों का मामला भी ऐसा ही है जो समझ से बाहर है। अलबत्ता माजी में आपकी पेशगोइयाँ जो मन्नो-अन पूरी हुई हैं, उसकी वजह से आने वाली पेशगोइयों पर यकीन पुख्ता होता है कि जिस तरह से आपकी पेशगोइयाँ पूरी होती आ रही हैं, मुमकिन है कि ये पेशगोइयाँ आगे भी इसी तरह से पूरी हों। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने अपनी पेशगोइयों के कसीदे में पैदा शुद यानी पैदा होगा की रदीफ़ में ख़ुसूसी तौर पर बरे सग़ीर पाको हिंद में रूनुमा होने वाले गैर मामूली हालात व वाक़यात से पर्दा उठाया है। इसके अलावा उन्होंने वीराना, ज़ोहदाना और फातिहाना वगैरह काफ़िए के ज़रिए ज़्यादा वसअत और वजाहत के साथ बरे सग़ीर पाको हिंद और मुल्हिका इलाका जात में पेश आने वाले वाक़यात को ऐसे बेबाकाना तौर पर बयान किया है कि इंसानी अक़ल दंग रह जाती है। आप फरमाते हैं, वो राज जो मैं बयान कर चुका हूँ और वो मोती जो मैं पिरो चुका हूँ, ये एक गैबी सनद है। ये मैंने इसलिए बयान किया है कि अल्लाह ताला इस्लाम की यकीनन मदद करेंगे। मज़ीद फरमाते हैं, अगर तू उजलत चाहता है और अल्लाह की मदद चाहता है तो खुदा के लिए अल्लाह के नेक बंदों के अक़वाल की पैरवी कर। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली बड़े सग़ीर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हालात के बारे में यूँ लिखते हैं, तो उस वक्त किसी को अहले हक़ न देखेगा, लोग चोर और डाकुओं के सर पर दस्तार रखेंगे। दोस्तों, बाज़ोकात बाद इशारों और किनायों में कही जाती है, ये शेर भी ज़माना हाल यानी मौजूदा दौर के बारे में फिट आता है। आप मज़ीद फरमाते हैं, मग़रिब यानी पाकिस्तान के मुसलमानों पर अल्लाह ताला का फ़ज़ल ज़ाहिर होगा, उनके हाथ काम चलाने वाले आदमी आ जाएंगे। दोस्तों, अगर इस पेशगोई पर गौर किया जाए तो मौजूदा दौर में पाकिस्तान में कोई ऐसी गैर मामूली शख्सियत या दयानतदार सियासतदान तो पैदा नहीं हुआ जिसे खराज तहसीन पेश किया जा सके। अलबत्ता इस शेर के मुताबिक कौम के हाथ हकीकतन अगर कोई काम चलाने वाला आदमी आया है तो वो सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ही हैं, जिन्हें तमाम कौम अपना कौमी हीरो मानने पर मुत्तफिक है। किसी ने बजा कहा है कि अगर कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान बचाया है। आज अगर दुश्मन हम पर हमले की जुर्रत नहीं कर रहा तो इसकी वाहिद वजह सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का बनाया हुआ एटम बम है, जिससे पाकिस्तान दुनिया के 192 ममालिक में 7वें एटमी ताकत के तौर पर उभर कर आया है। आप रहमहुल्लाह मौजूदा दौर के हवाले से मज़ीद फरमाते हैं, नेक काम करने की नसीहत दुनिया में छुप जाएगी, धोखेबाजी और फसूसाजी के हरबों और हथकंडों का नाम निज़ाम हुकूमत रख लेंगे। दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो आजमाए हुए पेशावर सियासतदानों और हुक्मरानों ने आजकल निज़ाम हुकूमत बदलने के नित नए पुरकशिश फ़िक्रों से अवाम को एक बार फिर धोखा देने और लूटने की हिकमत अमली पर काम शुरू कर रखा है। आप मज़ीद फरमाते हैं, मशरिक़ और मग़रिब में हर तरफ रियाकारी रिवाज पा जाएगी।
عام و خاص لوگوں کے لیے فسق و فجور منظور خاطر ہوگا، اور فرماتے ہیں ان کی ذلت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی ممالک سے ظاہر ہوگی۔ منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئے گا، ایران یعنی فارس والے اور ترکی یعنی عثمان والے بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ کامیابی کے یہ تمام اسباب حج کے بعد ظاہر ہوں گے، جب مسلمانوں کو غیب سے مدد اور نصرت آن پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی قدرت سے مغلوب کو غالب کر دے گا۔ میں گہری نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان فاتح اور کامران ہوں گے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ دان دنیا کی تقریباً تمام قوموں کو 4 بڑی اقوام یعنی آریہ، منگولیا، حبشیہ اور یورپسیہ کی مختلف ذیلی شاخیں سمجھتے ہیں۔ اہل یورپ گورے اور سرخ و سفید ہوا کرتے تھے۔ اہل حبشہ سیاہ رنگ کے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر افریقہ میں آباد ہیں۔ اہل آریہ سے مراد ہندوستان، پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے لوگ ہیں، جبکہ اہل منگولیا چین اور انڈونیشیا کے باشندگان ہیں۔ لہٰذا گزرے ہوئے شعر میں پاکستان کی مدد کے لیے شمال کی طرف سے آنے والا لشکر منگول چائنا ہی کی فوج کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوستو، پہلے بھی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ پیش گوئیوں کے مذکورہ قصیدے کے سینکڑوں اشعار دستیاب نہیں ہیں، اس لیے بعض مقامات پر عدم تسلسل اور خلا محسوس ہوتا ہے۔ آپ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، جب یہ اشعار کہے گئے تو اس وقت 570 ہجری بمطابق 1174 عیسوی ہے، لہذا خدائے بزرگ و برتر اس طرح چاہتے ہیں اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں، جب اس کے دور میں ظلم اور بدعت رواج پا جائے گا تو غرب کا بادشاہ ان کو دفاع کرنے کے لیے حکومت کی اچھی باغ ڈور سنبھالنے والا پیدا ہوگا۔ شیر علی شاہ کافروں کو قتل کرنے والا ہوگا اور سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا ہوگا اور ملک کے پاسبان کے طور پر ظاہر ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ ابھی تک اس نام کی معروف شخصیت سامنے نہیں آئی، لیکن شاید مستقبل میں ظاہر ہو۔ شاہ صاحب مزید فرماتے ہیں، اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی، مشرکانہ سرزمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے۔ ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گی۔ جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر لشکر آئے گا، جس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ نیز پہاڑوں، بیابانوں اور صحراؤں سے عرب بھی آئیں گے۔ آگ والا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہوگا۔ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور سے فتح کر لیں گے۔ اہل کابل بھی کافروں کے قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے۔ کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ سرحد کے غازیوں سے زمین مرکد کی طرح لرزے گی۔ وہ مقصد کے حصول کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ عام و خاص سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیارتی ہوگی۔ دوستو، اس شعر میں غازیانہ، دلیرانہ اور فاتحانہ انداز سے کفار کے خلاف جہاد میں کامیابی کی نشانیوں کے باوجود ایک نامعلوم غم کے لیے تمام مسلمانوں کا باہم جمع ہونا تشویشناک نظر آتا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی مزید فرماتے ہیں، فریضہ حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقے کو حاصل کر لیں گے جو انہوں نے غاصبانہ ضبط کیا ہوا تھا۔ دریائے اٹک یعنی دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئی کا ہر شعر ایک ایک بار کی حیثیت رکھتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں ان کا یہ شعر، جس میں صاف طور پر دریائے اٹک یعنی سندھ کا نام لے کر اسے 3 مرتبہ کفار کے خون سے بھر کر جاری ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یہ شعر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک انتہائی خون ریز جنگ کو ظاہر کرتا ہے، جس میں اگلے شعر کے تناظر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ لیکن اس شعر کی یہ تشریح اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک جغرافیائی اور واقعاتی لحاظ سے اس اہم نقطے پر غور نہ کیا جائے کہ بھلا کفار کے خلاف مذکورہ خون ریز جنگ آخر پشاور سے صرف 45 میل دور دریائے اٹک کے کنارے تک کیسے آ پہنچے گی، جبکہ دریائے سندھ کے مغرب میں صرف صوبہ KP کے قبائلی علاقہ افغانستان اور چند آزاد جمہوری ریاستیں واقع ہیں جو مسلمانوں پر مشتمل ہیں۔
سوچنے کی بات یہ ہے دوستو کہ کیا اٹک کے کنارے کفار کی مزاحمت صرف یہی مغرب کی طرف سے آنے والے مسلمان کریں گے؟ دوسرا انتہائی تشویشناک اور حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ اگر مغرب کی طرف سے کفار کا آنا بعید از قیاس ہے تو پھر دریائے اٹک تک کفار پاکستان کے مشرق یا شمال مشرق کی جانب سے کن راستوں یا علاقوں سے گزر کر پہنچیں گے؟ کیونکہ میدان جنگ آخر دریائے اٹک ہی بتایا گیا ہے۔ دوستو، پنجاب شہر لاہور، ملک کشمیر، نصرت شد، دریائے گنگا اور دریائے جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کر لیں گے۔ دوستو، اس شعر میں مذکور صوبے، علاقے اور شہروں کے نام بالواسطہ طور پر نہ صرف دریائے اٹک کے خونی مارکے میں مسلمانوں کی فتح کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ دشمن کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پنجاب، لاہور، کشمیر اور ہندوستان کے اندر دریائے گنگا اور دریائے جمنا کے درمیان دوآبہ کا وسیع علاقہ اور مشہور شہر بجنور پر مسلمانوں کا غالبانہ قبضہ ظاہر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کام کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی جرری افواج فتح حلب حاصل کر کے خوش ہو جائیں گے۔ آپ رحمہ اللہ نے اپنی پیشگوئی میں فرمایا، یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کے بیچ چلتی رہے گی۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے فاتح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ اللہ پاک خالقانہ لطف و کرم فرمائیں گے۔ دین اور ایمان کے جملہ بدخواہ لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ تمام ہندوستان ہندوؤں کی علم مرداری سے پاک ہوگا۔ یوں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی پیشگوئیوں کے قصیدے میں پاکستان کے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ کچھ مصیبتوں، پریشانیوں اور خراب حالات کے بعد بالآخر فتح حق اور سچ کی ہوگی اور باطل ناکام و نامراد ہو کر شکست کا مزہ چکھے گا اور مغلوب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، آپ نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی بیان کردہ پیشگوئیاں ملاحظہ کیں جن میں موجودہ حالات اور آنے والے حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ پیش آنے والے حالات پر مزید بات بھی کریں گے، لیکن آپ کو شاہ ولی اللہ کے خاندانی حالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ رحمہ اللہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ کے والد کا نام سید ابو بکر ہے۔ نعمت اللہ بن سید ابو بکر بن سید شاہ نور بن سید لیل ادم بن سید جعفر بن سید محمد بن سید بہاؤدین بن سید ابو العاص احمد بن سید موسیٰ بن سید علی بن سید محمد بن سید متقی بن سید صالح بن سید ابی سہل بن سید عبد الرزاق بن غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ آپ کو تاج ترکی نعمت اللہ شاہی کے القاب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمہ اللہ کو علوم ظاہری باطنی میں دستگاہ حاصل تھی۔ صرف نحو، حدیث، فقہ و تفسیر میں اعلیٰ قابلیت رکھتے تھے۔ فارسی سے خصوصی شغف تھا۔ آپ رحمہ اللہ نے 884 میں وفات پائی۔ شیخ قطب الدین آپ رحمہ اللہ کے ممتاز خلیفہ تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ آپ رحمہ اللہ پیکرے صبر و رضا تھے، متوکل باخدا تھے۔ آپ رحمہ اللہ شاعر بھی تھے۔ آپ رحمہ اللہ کا ایک مشہور قصیدہ آپ کی شاعری کی یادگار ہے۔ آپ رحمہ اللہ کا تخلص نعمت اللہ ہے۔ آپ رحمہ اللہ کی چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فیروز شاہ ایک مرتبہ احمد خان سے خفا ہو گئے۔ اس نے احمد خان کو اندھا کرنا چاہا۔ احمد خان مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ احمد خان نے ایک شب خون میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت بزرگ نے ایک تاج ترکی اس کے سر پر رکھا اور اس کو سلطنت کی بشارت دی۔ احمد خان بادشاہ کے مقابلے میں کامیاب ہوا اور اس کو تخت و تاج نصیب ہوا۔ کچھ دنوں بعد آپ حضرت نعمت اللہ ولی کی کرامات کا چرچا ہونے لگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ احمد خان نے آپ رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہا۔ اس نے شیخ حبیب اللہ جنیدی کو تحائف دے کر آپ رحمہ اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ رحمہ اللہ نے تحائف قبول فرمائے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ رحمہ اللہ نے اپنے پوتے شاہ نور اللہ بن خلیل اللہ کے ذریعے سبز رنگ کا تاج ترکی احمد خان کو بھیجا۔ احمد خان نے جو وہ تاج ترکی کو دیکھا تو بے چین ہو گیا۔ اس نے فوراً تاج ترکی کو پہچان لیا کہ یہ وہی تاج ہے جو اس کے سر پر ایک بزرگ نے رکھا تھا اور ان بزرگ نے اس کو دکن کی سلطنت کی بشارت دی تھی۔ احمد خان نے آپ رحمہ اللہ کے پوتے شاہ نور اللہ کی بہت تعظیم و تکریم کی اور اس نے شاہ نور اللہ کی شادی اپنی لڑکی سے کر دی۔
دوستوں روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمہ اللہ کے وصال کے بعد آپ کے مریدوں میں جھگڑا ہو گیا اور مریدوں کی 2 جماعتیں ہو گئی۔ ہر جماعت آپ کو اپنے طور پر دفن کرنا چاہتی تھی۔ حضرت شاہ صاحب کی مزید پیش گوئیاں بھی آپ کو بتاتے ہیں جن کا تعلق یا حال سے ہے یا پھر مستقبل سے۔ دوستو نعمت اللہ شاہ ولی اس دور کے متعلق کیا کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بے حد مجرمانہ فعل اور گناہ سرزد ہوں گے۔ دوستو مطلب یہ کہ حکام رشوت لیں گے، دانستہ اپنے فرائض سے غفلت اور سستی برتیں گے اور تعویلات کے ذریعے سرکاری احکام کو تبدیل کریں گے۔ علماء کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور جو سمجھدار ہوگا وہ ان حالات کو دیکھ کر صرف روئے گا، اور عوام الناس کا یہ حال ہوگا کہ وہ بے حیائی اور بے شرمی سے ناچ گانے کی محفلوں میں مست ہوں گے۔ دوستو آج کل ہم دنیا میں میڈیا کی حالت دیکھیں تو درجنوں ٹیلی ویژن چینلز پر سوائے بے شرمی، بے غیرتی اور بے حیائی کے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آج دنیا میں سارے ملک اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر حکمران ہیں کہ بے دردی سے لوٹنے کھسوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ناپاک اور پلید ترین وجود علماء کے روپ میں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ عوام الناس کو فاحش محفلوں، راگ و رنگ، ناچ اور گانے سے فرصت نہیں ہے۔ پورا ملک حالت جنگ میں ہے، آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں، مگر میڈیا میں بیٹھ کر یہ ناپاک دانشور سیاستدان اور علماء جمہوریت کے راگ آلاپتے ہوئے قوم کو زمانہ جاہلیت میں رکھ کر ملک کی جڑیں کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں۔ دوستو آج قوم کا وہی حال ہے جو ہزاروں سال پہلے بغداد کا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکو خان کے ذریعے روند کر رکھ دیا۔ دوستو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی ایک پیشگوئی یہ بھی تھی کہ معاشرے کے مفتی اور علاوہ خود علماء بھی گمراہ ہوں گے اور بلا وجہ خود بھی فتوے دیں گے اور حق چھپانے کے لیے شرعی ہیلا کریں گے۔ دوستو اس پیشگوئی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج میڈیا اور حکومتی ایوانوں میں معروف شرابی، زانی، میراثی اور بدکار لوگوں کو علماء دین کہہ کر پیش کیا جاتا ہے۔ خارج اور تکفیری ذہنیت کے حامل فسادیوں کو امت کی نمائندگی کے لیے مشہور کیا جاتا ہے۔ کفریہ فتووں کا حال یہ ہے کہ امت میں کوئی فرقہ ایسا باقی نہ بچا کہ جس نے دوسرے پر کفر کے فتوے نہ داغے ہوں یا خود اس پر فتوے نہ لگے ہوں۔ آج نہ کوئی احمد بن حنبل ہے، نہ کوئی امام شافعی اور نہ کوئی امام ابو حنیفہ اور نہ ہی کوئی امام مالک۔ علماء 100 علماء حق سے اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب امت کی رہنمائی کا کام یہ خود گمراہ اور فاسق علماء 100 ہی کر رہے ہیں۔ سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی اسی حوالے سے ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب فتنے علماء میں سے ہی اٹھیں گے اور انہی میں داخل ہو جائیں گے، اور اس وقت آسمان کے نیچے سب سے ناپاک مخلوق یہی علماء دین ہوں گے۔ آج ہم دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس احادیث مبارکہ کی تصدیق دیکھ رہے ہیں۔ دوستو اسی بات کی طرف کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے اشارہ کیا ہے۔ ایک پیشگوئی آپ کی یہ بھی تھی کہ فاسق ترین لوگ بزرگ بن جائیں گے، حکمرانی کریں گے اور ان کی حکمرانی کے باعث ملک میں ویرانی پھیل جائے گی۔ دوستو نعمت اللہ شاہ ولی اس پیشگوئی کی زندہ مثال آج کے فاسق، خائن اور ناکام حکمران ہیں۔ دنیا کے تمام حکمران سیاسی جماعتیں بے شرمی، بے حیائی سے مسلمانوں کا مال لوٹنے میں لگے ہیں۔ ملک میں ہر روز اربوں روپے کی خیانت ہو رہی ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ عدالتیں، جج، پولیس سب برائے فروخت ہیں، پوری دنیا کا مذاق بنایا ہوا ہے، اور ہر آنے والا حکمران پچھلے سے زیادہ بے شرم اور خائن ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود جمہوریت کے بت کو بڑی عقیدت سے پوجا جا رہا ہے۔ حکمرانوں کی ناپاکی اور بے شرمی کے باعث پورے ملک سے برکت اٹھ گئی ہے۔ قوم بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر سیلاب، زلزلہ، قحط اور طوفان پے در پے آ رہے ہیں۔ لوگ اس قدر خوار ہو چکے ہیں کہ آئے دن بجلی، پانی اور گیس کے لیے سڑکوں پر نکل کر رسوا ہوتے ہیں اور بیماری یا دہشت گردی میں مبتلا ہو کر مارے جاتے ہیں۔ نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ جان نہ مال، اور حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ پورے ملک کی دولت لوٹ کر 100 ٹیکسیوں میں بھر کر ملک سے باہر لے جا رہے ہیں۔ دوستو یہ تو ایک جھلک تھی جو موجودہ دور کی شاہ صاحب کی پیشگوئیوں کی روشنی میں بیان کی گئی ہے، اور حقیقت کیا ہے یہ تو ہر کوئی بہتر جانتا ہے۔
दोस्तों, हज़रत अक़दस नेमतुल्लाह शाह वली ने आने वाले ज़माने से मुतल्लिक यानी मुस्तकबिल से मुतल्लिक क्या फरमाया था, इस हवाले से भी आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने फरमाया था कि जब उस दौर में जुल्म व बिदअत का रिवाज हो जाएगा तब मगरिब का बादशाह उनको दफ़ा करने के लिए हुकूमत की बाग दौर संभालने के लिए ज़ाहिर होगा। मगरबी मुसलमानों पर ज़ात बारी ताला का फजल होगा और उनके यहाँ इंतहाई काबिल और लायक काम करने वाले मर्दाने हक ज़ाहिर होंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शेरों में से एक शेर काफिरों को कत्ल करने के लिए ज़ाहिर होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिमायत करने वाला होगा और मुल्क व मिल्लत का पासबान होगा। दोस्तों, एक अल्लाह का दोस्त यानी हबीबुल्लाह जो कि साहिब ज़माना होगा, अल्लाह की तरफ से अल्लाह की नुसरत से दीन के दिफा के लिए अपनी तलवार निकालेगा। दोस्तों, शाह साहब की ये पेशगोइयाँ मुस्तकबिल के हवाले से हैं। याद रखें, ये एक हैरत अंगेज़ अमर है कि आज दुनिया में जुल्म व सितम की इंतहा हो चुकी है। कत्ल व गारत, दहशत गर्दी उरूज पर है और जमहूरियत के बुत की बड़ी अकीदत से पूजा की जाती है। तो इस फसाद के दौरान ये अजानें भी बुलंद हो रही हैं कि अब एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जिसमें इंतहाई काबिल व दयानतदार और गैरतमंद हुकूमत की बागडोर संभाले। मुल्क के कई दानिश्वर अब मुहिब्बे वतन और काबिल लोगों की हुकूमत की बात कर रहे हैं। ये सदाए खुलक इंशाअल्लाह नकारा खुदा बनकर ज़ाहिर होंगे और नेमतुल्लाह शाह वली इस अल्लाह के फजल और रहमत को बड़ी वाज़े अल्फाज में बयान कर रही हैं। उनके कलाम से ये बात भी वाज़े होती है कि इस काबिल और मुहिब्बे वतन जमात की क़यादत अल्लाह के शेरों में एक शेर करेगा कि जो मुल्क में अदल व इंसाफ कायम करते हुए खिलाफत राशिदा की बुनियाद पर एक ऐसा निज़ाम कायम करेगा कि जिसमें ना तो कोई जुल्म होगा, न कुफ्र, न शिरक, न बिद्दत। वो न सिर्फ पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद करेगा बल्कि पूरी उम्मत का मुहाफिज और निगहबान होगा। दोस्तों, आखिर में आपको बताते चलें कि अपनी पेशगोइयों के कसीदे के आखिर में हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली एक शेर में कहते हैं, ए नेमतुल्लाह शाह, खामोश हो जा, रब के राजों को जाहिर न कर। इन पेशगोइयों के बारे में हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली का गैबी मुकाशफा व मुशाहिदा 1153 से 1174 यानी 2 अशरों से ज़ायद अरसे पर मुहित है। आखिर में अर्ज़ ये है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और वही आलमुल गयूब बेहतर जानता है कि वक्त के पर्दे में क्या छुपा है। वो कादिर मुतलक बेनियाज है और जिस भी वक्त जो भी चाहे कर सकता है। हमें चाहिए कि इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थाम कर अपने दीन के सच्चे रास्ते पर अमली तौर पर गामजन रहें। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की इन पेशगोइयों की हकीकत के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। अलबत्ता आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।